اور جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں خاص طور پر انڈیا میں جو بڑے مشہور ہیں، میں نے بعضوں کی اسپیچز سنی ہیں، بہت ذہین لوگ ہیں وہ، اور ان کی اسپیچز سے لگتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے خیر خواہ بھی ہیں، دو نمبری، کیونکہ دو نمبر آدمی اتنے لمبے عرصے تک اچھی باتیں کر نہیں سکتا۔ تو مجھے ایک اسپیکر ہیں، ان کا نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سندیپ نام ہے ان کا، 2-4 میں نے ان کی اسپیچز سنی ہیں، بڑی اچھی اسپیچز کرتے ہیں۔ جب میں نے ان کی اسپیچز سنی تو مجھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ خالد سے کہو کہ تم اتنے ذہین اور سمجھدار ہو کر ابھی تک اسلام تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، یہ بات ہماری عقل میں، بولو بھائی، میں بامانہ ترجمہ کر رہا ہوں حدیث، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں پنجابی میں کہ بھائی ساڑی عقل وچ یہ بات نہیں آتی، اتنے ذہین ہو کے۔ تو میں نے ان کی اسپیچز سنی، میں نے کہا یار اتنے ذہین آدمی کو اسلام سمجھ میں، بولو بھائی، نہیں آتی۔ تو جتنے یہ اسپیکرز ہیں ان تک کاش میری کوئی یہ دعوت، میری کیا علماء کی دعوت پہنچا دے، بھائی تم تعصب کی سے بالاتر ہو کر اسلام کا مطالعہ کرو، تمہاری اسپیچز میں اللہ کی قسم جان پیدا ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی جتنی اسپیچز ہیں بہت اچھی، مگر اس میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، آپ ویژن تو بتاتے ہیں مگر اس ویژن کو الٹیمیٹ ویژن کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت۔ جب آخرت سامنے ہوتی ہے تو مرتے ہوئے جب پیچھے زندگی کی طرف دیکھتا ہے نا انسان، تو اگر اچھی زندگی ہو تو پھر خوش ہوتا ہے، اور اگر بری زندگی ہو تو پریشان ہوتا ہے۔ آخرت سامنے نہیں ہے تو یہ اکثر موٹیویشنل اسپیکر جو مثال دیتے ہیں نا کہ جب مرتے ہوئے دیکھیں کہ میں کامیاب زندگی گزاری تو یا اچھی زندگی گزاری، کامیاب گزاری ہے تو میں خوش ہوں گا اور بری گزاری ہے تو میں پریشان ہوں گا۔ اللہ کی قسم نہ وہ خوش ہوگا نہ وہ پریشان، وہ کہے گا جو گزرنی تھی گزر گئی، اب تو ختم ہو رہا ہوں نا۔ انسان فیوچر کا سوچ کے خوش ہوتا ہے، پاس کا سوچ کے کبھی بھی خوش نہ غمزدہ ہوتا ہے نہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو پھانسی کے پھندے پہ ایک آدمی کو لٹکنا ہے، 10 سال سے وہ جیل کی کوٹری میں پڑا ہوا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ کل تم نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے۔ آج جب لٹکنے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو بتایا گیا کہ تمہاری رہائی کا آرڈر ہو چکا ہے، اب وہ ماضی کو دیکھ کے پریشان ہوگا جو 10 سال جیل میں گزارے ہیں، یا فیوچر کو دیکھ کے خوش ہوگا؟ وہ کہے گا جیسے تیسے گزر گئے، آگے کیا ہو رہا ہے میرے لیے، آگے زندگی اچھی ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہے، نائٹ کلبوں میں شرابیں پی رہا ہے، ساری اس کی مرضی کی زندگی اور مرضی کی چیزیں پوری ہو رہی ہیں، ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن اسے آ کے بتایا جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو اب وہ پاس کا دیکھ کے خوش ہوگا کہ میں نے بڑی کامیاب لائف گزاری ہے؟ بولو بھائی۔ تو یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں اکثر یہ مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو تسلی ہو کے کچھ کر کے گئے ہیں۔ میرے بھائی نہیں تسلی ہوگی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کر کے گئے ہوں یا نہیں کر کے، اب کیا ہو رہا ہے، اب سب کچھ کیا ہو رہا ہے، فنا ہو رہا ہے۔ تو آخرت جب سامنے ہوگی کہ میں نے زندگی اچھی گزاری ہے، اب آخرت کیا ہے میری، اب میں اللہ کے ہاں سرخ روح ہو سکوں گا، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، جب اللہ سے ملاقات ہوگی وہ خوش ہوگا تو نے اچھی زندگی گزاری ہے۔ تو پھر وہ زندگی اگر آزمائشوں میں بھی گزری ہوگی تو اس زندگی کے گزرنے سے پہلے ان آزمائشوں پہ بھی راضی ہوگا، اور اگر آخرت سامنے نہیں ہے تو میرے بھائی وہ خوشیوں کا مزہ بھی کرکرا ہوگا، اسے پتا ہے کہ یہ چھننے والی خوشیاں ہیں، یہ میرے ساتھ قبر میں جانے والی خوشیاں نہیں ہیں۔ اسی لیے مسلمان زیادہ خوش زندگی گزارتے ہیں اور غیر مسلموں کی زندگیوں میں زیادہ خوشیاں نہیں ہوتی، یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے۔ ان غیر مسلموں سے میں کہتا ہوں کبھی آؤ ہمارے گھروں میں اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر رہ کے دیکھو، تمہیں پتا چلے گا مسلمانوں کی زندگیوں میں سکون زیادہ ہے، مسلمان میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں دعا سکھائی ہے جب کوئی غم پہنچے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے غلام ہیں، گاڈ کو حق ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور مر کے ہم نے جانا کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس۔ اس غم کا وہ ہمیں نعم البدل دے دے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں مل جائے گا۔ یہ سوچ کے مسلمان کو تسلی ملتی ہے۔ آپ لوگوں کو تسلی کے جو جملے کہہ رہے ہیں وہ مصنوعی ہیں، وہ صرف ایک آرٹیفیشل خول ہے جو آپ نے اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے، ایک مصنوعی خوش ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس خوشی کی بیس مضبوط نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
उस खुशी की बेस मजबूत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई कांटा भी तुम्हें चुभता है तो उसका क़यामत के दिन अल्लाह नेमुल बदल देगा, बदला मिलेगा क़यामत के दिन। तो जब तक आखिरत सामने नहीं होगी ये दुनिया भी आपकी सुकून में नहीं गुजरेगी, और आप अपनी पैदाइश का मकसद ही आपके सामने नहीं होगा तो मेरे भाई फिर जो आदमी मकसद से ही हट जाए वो कहाँ से सुकून हासिल कर सकता है। और मजहब को छोड़कर और जो तबाहियां हो रही हैं वो अलग हैं। वो तबाहियां की तो एक देखो ना, इंडिया की अदालत ने क्या किया है, शादीशुदा औरत के लिए ज़िना को अलाउ कर दिया, गे मैरिज को अलाउ कर दिया। ये मुआशरा तबाही की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? उन्होंने अपने लिहाज से सही किया है, इसलिए कि उनके पास कोई लॉ और कानून है ही नहीं, वो गॉड को मानता ही नहीं है। इस्लाम है जो खुदा का तसव्वुर हकीकी मानों में पेश करता है, और सिर्फ लफ्ज नहीं कि बस गॉड का लफ्ज से मुतारिफ करवा दिया, उसका इंट्रोडक्शन भी करवाता है। अल्लाह किन चीज़ों से खुश होता है वो भी कुरान ने बताया, किन चीज़ों से नाराज होता है वो भी कुरान ने बताया, सीधा रास्ता क्या है वो भी बताया, गलत रास्ता क्या है वो भी बताया, सीधे रास्ते के सही होने के दलाइल भी दिए और गलत के गलत होने के दलाइल भी दिए। कुरान के अलावा कोई किताब है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उसको कुरान के मुकाबले में ला के उसको कंपेयर करने की टेंशन से ही अल्लाह ने हमारी जान बचा ली है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे ईमान को भी मजबूत करे और मौत तक सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे, और आप हजरात को भी।